السلام علیکم ویورس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال کرتے ہیں سحر و جادو کے علاج کے لیے، جنات کے علاج کے لیے، روحانی امراض کے لیے، لیکن ان میں ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے سحر و جادو ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے سریانی زبان کے اسماء کا مجموعہ ہے۔ وہ ہے بطل السحر، یا علیکن، یا ملیکن، یا تلیکن، انت تعلم ما فی قلوبہم بحق یعبدو۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کے کرنے سے سحر و جادو، جنات، اثرات بد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی طرف آتے ہیں کہ اس میں کیا اسرارات ہیں۔ یہ علیکن کا مطلب ہے اے بلند و بالا، ملیکن کا مطلب ہے اے مالک، اور تلیکن کا مطلب ہے یکتا۔ یا علیکن، یا ملیکن، یا تلیکن، یہ تین اسماء ہیں، اور انہی اسماء کے مجموعے کو اگر پڑھا جاتا ہے تو اس کے سحر و جادو باطل ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا فلیتا جات میں اس کو لکھا جاتا ہے، اس کو چراغ میں جلایا جاتا ہے، اس کو لکھ کے گلے میں باندھنے کے لیے، یا بازو میں باندھنے کے لیے، یا پاکٹ میں رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے؟ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کیا سب جو پارچہ جات، پرچیاں یا پارچمنٹ یا تحریر کر کے کوئی فلیتا بنایا جاتا ہے تو لازماً نہیں ہے کہ وہ آپ جلائیں، کیونکہ بہت سارے جو نقوش ہیں ان کو جلانا نہیں پڑتا ہر مریض کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی بھی جتنے بھی فلیتا جات، چاہے جنات کے ہوں، چاہے سحر و جادو کے ہوں، چاہے نظر بد کے ہوں، اگر وہ فلیتا جات آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو جو مریض آئے، جو حاجت مند ہے، جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ اس کا کون سا عنصر ہے۔ اگر اس کا عنصر آتشی ہے تو وہی فلیتا اس آدمی کو کہیں، لکھ کے دیں کہ وہ اپنے پاس رکھے، اور صبح کو وہ مس کر کے آٹے میں، آٹا ایک ملیدہ آٹا بنائیں، اس میں چینی وغیرہ لگا کے اس میں آپ ڈال کے اور پھر اس کو دریا میں ڈالیں۔ یعنی جو مریض ہوگا اس کا برج دیکھیں گے، اور برج دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اس کا پہلا حرف دیکھیں گے۔ پہلا حرف اس کا جو ہوگا وہ جس برج سے تعلق رکھے گا، اس برج کے مطابق ہم اس کا عنصر دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر برج حمل ہے تو ہم اس کے مخالف عنصر یعنی پانی میں اس کو ڈالیں گے، اور ایسا پانی جو مچھلیاں ہو جہاں پہ، تو اس میں اگر ہم ڈالیں گے، دریا میں، نہر میں، تو وہ صحت یاب ہوگا۔ اسی طرح اگر
اگر مریض جو ہوگا برج شور سے ہوگا تو پھر اس کا مخالف جو عنصر ہوگا اس میں ہم اس کو استعمال کریں گے اسی عبارت کو. اور اگر وہ چیز پرندوں کو کھلانی ہے تو پھر ہم ایسی چیز بادی اگر ہوگا تو اگر اس کا عنصر باد ہوگا تو ہم ایسی چیز اس پہ وہ یہ یا لیکن یا ملکن یا تلیکن کی جو عبارت ہے یہ اس پہ دم کر کے مریض اور اس کے ماں والدہ اس کے نام کے اعداد نکال کے اتنی تعداد میں دم کر کے اور پھر وہ چیز جو ہے وہ اس کھانے پینے والی چیز پہ دم کر کے وہ اس مریض سے 7 وار کر وہ پرندوں کو کھلائیں گے. اسی طرح اگر کوئی بھی مریض کا فرض کرو کہ عنصر خاک میں ہمیں ڈالنا ہے تو پھر ہم اس کو اسی عبارت کو لکھ کے اور مریض کو رکھنے کے لیے کہیں گے اور پھر اس کو رات کو رکھنے کے لیے کہیں گے اور صبح کو اس چیز کو جو ہے ہم زمین میں دفن کر دیں گے. یا اس طرح سے کریں گے کہ کوئی ایسی چیز جو مریض کے سر سے واری جائے اور وہ چیز حشرات الارض کو کھلائیں گے. یا حشرات الارض میں سانپ بھی آتا ہے تو ہم اس کو انڈے پہ دم کر کے اور اس کے سر سے وار کے وہ انڈا سانپ کو کھلا دیں گے. تو جس طرح سے ممکن ہوتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے اس کا علاج ہوتا ہے اس کے مطابق ان مخلوقات اور ان عناصر میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بالفرض اگر مریض کا مخالف عنصر آتش ہے تو پھر ایسی حالت میں ہمیں جو ہے اس کا چراغ بنانا پڑتا ہے. چراغ کے لیے میں نے سرسوں کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا کہ سرسوں کس کام کی آتی ہے. تو سرسوں کا جو تیل ہے یہ راہو کی نحوست کو بھی ختم کرتا ہے، آسیبی اثرات کو بھی ختم کرتا ہے. اور یہ سرسوں کا تیل جو ہے سحر و جادو اور جنات کا جو علاج کیا جاتا ہے اس میں سرسوں کے تیل کو جو ہے ڈال کے چراغ میں اس میں وہ فلیتا جلایا جاتا ہے. تو اس طرح کرنے سے مریضوں کو شفا حاصل ہوگی اور ان کو فائدہ ہوگا. دوران علاج اگر صدقات خواب میں دکھائے جائیں تو وہ لازمی دینا چاہیے. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ صدقات میں کمی نہیں کریں. جس طرح سے آپ صدقات دیتے جائیں گے اسی طرح سے وہ بیماری وہ تکلیف آپ لوگوں سے ختم ہوتی جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر جنات یا آسیبی اثرات کا مریض ہو یا جادو کا مریض ہو تو اس کے لیے روغن سرسوں یعنی سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے اس پہ یہی عبارت دم کی جاتی ہے. اور عبارت دم کرنے کے بعد مریض کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنے جسم پہ ملیں. اس کو اپنے جسم پہ ملنے سے تمام جو اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ مریض کو پرہیز لازمی کروانی پڑتی ہے
پرہیز میں قبرستان نہیں جانا، فاتحہ خوانی کے لیے نہیں جانا، قصاب کے پاس یعنی گوشت لینے مریض نہیں جائے گا۔ مریض گوشت، مچھلی، انڈا، گرم اشیاء جو ہیں، مسالہ جات، نمک، یہ نہیں کھائے گا۔ ان چیزوں کے کھانے سے مریض کا علاج مکمل نہیں ہوتا اور صحت جادو جو ہوتی ہے یا جنات سے حاصل نہیں ہوتی۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جنات جادو میں جو شیاطین ہوتے ہیں تو احادیث کریمہ کے مطابق جنات شیاطین جو ہوتے ہیں وہ انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں۔ اب جتنا اس میں آپ نمک کھائیں گے یا گرم اشیاء کھائیں گے تو اس سے وہ ان کے جو بلڈ ہے اس میں سرکولیٹ کرتا ہے اور مریض کی جان نہیں چھوٹتی۔ جب مریض کا علاج کیا جاتا ہے اور اس سے پرہیز کروائی جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک اسپیس پیدا ہو جاتی ہے، اور اس اسپیس میں اگر مریض کو جب حصار کیا جاتا ہے تو جو جنات شیاطین ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اسپیس ہے، اگر اس نے بد پرہیزی کر دی یا حصار کو توڑ دیتا ہے تو وہ جنات شیاطین جو دیگر دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس میں آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن میں بہت سارے جنات آتے اور جاتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے کہیں علاج کروایا ہوتا ہے اور انہوں نے اس کو حصار کیا ہوتا ہے، لیکن مریض نے پرہیز نہیں کی ہوتی، تو وہ جنات شیاطین آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو ایک مزہ آتا ہے اور پھر لوگ جو ہیں پریشان رہتے ہیں، اور ایسے مریضوں کا اکثر کر کے علاج نہیں ہوتا کیونکہ وہ مکمل پابندی سے ریگولرلی علاج نہیں کرتے اور نہ ہی کرواتے ہیں، اور نہ ہی ان پرہیزوں پہ یا پریکاشن پہ عمل نہیں کرتے۔ ٹریٹمنٹ روحانی ہو یا جسمانی دونوں کے لیے ہے کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور، یعنی علاج تو کرائیں لیکن بہتر ہے کہ پرہیز بھی کریں۔ اگر کوئی مریض پرہیز کرتا ہے تو وہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مریض دوا بھی کھاتا رہے اور بد پرہیزی بھی کرتا رہے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسی حالات میں آپ عاملوں یا ڈاکٹروں یا روحانی ہستیوں یا دوسرے جو ہیں ان کو الزام دینا چھوڑ دیں۔ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ دوسروں پہ غلطیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ بھی ایک اچھی عبارت ہے اور میری مجرب ہے، بہت سارے لوگ اس سے ٹھیک بھی ہو گئے ہیں۔ آپ کوشش کریں، پرہیز بھی جاری رکھیں اور علاجات بھی کریں۔ خدا حافظ۔